लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता दिनों एक यूट्यूबर मुफ्ती जिसने निस्वानी लतीफ़ों से सोशल मीडिया पर शोहरत पाई है, उसने एक ऐसा खिताब किया जिसमें न सिर्फ सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी की गई और उन्हें अरबी ज़ुबान में कमज़ोर बताया गया, ग्रामर में गलतियां करने वाला बताया गया, बल्कि इसके साथ साथ नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सिफ़त उम्मी लक़ब जो आपका है, उसके हवाले से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखने पढ़ने से बेबहरा और अनपढ़ करार दिया। और उसने ये कहा कि कुरान मजीद के लिखने में सहाबा से गलतियां हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूँकि लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे, उम्मी थे, तो इसलिए आप उन गलतियों की इस्लाह नहीं कर सके, उन पर इत्तिला भी आपको नहीं हुई, आपको मालूम भी नहीं हुआ कि गलतियां हैं। उसका ये बयान जहाँ कुरान की गुस्ताखी है, साहिब कुरान की शान में गुस्ताखी है, सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी है, उसके साथ साथ ये रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत को भी चैलेंज करने वाला बयान है। क्या इस मुफ्ती के नज़दीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी मालूम नहीं था कि लिखने वाले गलत लिख रहे हैं, और जिसको मैंने सारे नबियों का सरदार बनाकर भेजा, उसमें इतनी आलियत ही नहीं कि वो उन गलतियों को दुरुस्त करवा सके? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आज की इस नशिस्त में हम लफ्ज़ उम्मी को समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, उम्मी का लफ्ज़ से निकला है और इसके साथ याय निस्बती है। का माना है असल और बुनियाद। माँ अपने बच्चों के लिए असल की हैसियत रखती है, इसलिए उसे कहा जाता है। जिसमें इंसानी को दिमाग कंट्रोल करता है, इसलिए उसे उम्मुर रास कहा जाता है। कुरान मजीद के तमाम मज़ामीन का सरचश्मा और माखज़ सूरह फातिहा है, इसलिए उसे उम्मुल कुरान कहा जाता है। और अल्लाह ताला के तमाम मुक़द्दरात का सरचश्मा लोहे महफूज है, उसे उम्मुल किताब कहा जाता है। जिस तरह से पूरे कुरान मजीद के मज़ामीन सूरह फातिहा में समेटे गए हैं, इस वजह से सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है। यूं ही आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर जो कुछ भी इरशादात हमें अता फरमाए हैं और जो हदीस की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं, उन तमाम मज़ामीन की असल हदीस जिब्रील के अंदर मौजूद है। इसलिए हदीस जिब्रील को उम्मुल अहादीस कहा जाता है। जज़ीरा अरब का मरकज़ो मरजा होने की हैसियत से मक्का मुअज़्ज़मा को उम्मुल कुरा कहा जाता है। इब्तिदा में हर तरफ पानी ही पानी था, फिर जिस जगह से सबसे पहले ज़मीन नमूदार हुई, पानी वहाँ से खुश्क हुआ और ज़मीन उबर कर सामने आई, वो वही जगह है जहाँ पर आज बैतुल्लाह शरीफ मौजूद है। और इसी बैतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द जो बस्ती कायम हुई, उसे हम मक्का मुअज़्ज़मा के नाम से जानते हैं। तो चूंकि दुनिया भर की सारी बस्तियों की असल और बुनियाद इसी बस्ती से पड़ी, इसलिए इसे उम्मुल कुरा कहा जाता है। इस तमहीद के बाद अब आइए देखते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब उम्मी का मतलब और मफ़हूम क्या है। उलमाए उम्मत ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी के लक़ब से मौसूफ़ किए जाने की मुतअद्दिद हिकमतें अपनी अपनी तसनीफ़ात में बयान फरमाई हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब ने रोज़नामा दुनिया में गुज़िश्ता दिनों 2 अक़सात में लफ्ज़ उम्मी की तशरीह व तौज़ीह के हवाले से कालम लिखा। उसमें आपने 2 हिकमतें बयान फरमाई हैं। आज हम उन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। आप ये बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौलिद व मस्कन चूँकि
مکہ مکرمہ تھا جسے ام القریٰ کہتے ہیں، تو اسی کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ منسوب الیہ جب مرکب ہو تو طوالت سے بچنے کے لیے اس کے ایک جز کے ساتھ یا نسبتی لگا کر اس سے کام چلانا یہ عربوں کا رواج ہے، تو اس لیے ام القریٰ کو مختصر کر کے امی کہہ دیا گیا، جس کا مطلب ہے ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ کا رہنے والا۔ ام القریٰ یعنی مکہ معظمہ بنی اسماعیل کا آبائی وطن تھا، اور سارے بنی اسماعیل والے مکہ معظمہ کے ساتھ اپنی نسبت پر فخر کا اظہار کرتے تھے، اور اسی فخر کے اظہار کے لیے وہ بھی اپنے آپ کو امی کہا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے بھی ان کا ذکر اسی لقب کے ساتھ کیا ہے۔ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 2 ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ وہی ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتا ہے۔ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امی کے لقب سے موصوف کیے جانے کی دوسری وجہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے کالم میں یہ بتائی کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول تک اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا بھی نہیں اور لکھے ہوئے کو پڑھا بھی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس حقیقت کی نشاندہی ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 48 میں، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست اس وقت ضرور شک میں پڑ جاتے۔ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جہاں جہاں پر لفظ امی استعمال ہوا اس کا ترجمہ ان پڑھ کیا۔ یہ ترجمہ دیگر اہل مکہ کے لیے تو درست ہو سکتا ہے جنہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، مگر وہ ہستی کہ جس نے دنیا میں جلوہ گری کے بعد کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ طے نہ کیا ہو، مگر علوم و معارف کے ایسے سرچشمے اس ہستی سے جاری ہوئے ہوں، اور ما کان و ما یکون کے خزانے جس کی زبان حق ترجمان سے ظاہر ہوئے ہوں، تو اس ہستی کے لیے امی کا ترجمہ ان پڑھ کرنا کسی صورت بھی درست نہیں ہوگا، بلکہ بریلی کے تاجدار کے قلم کا شاہکار ترجمہ ہی ہمیں اس سلسلے میں اختیار کرنا ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر ہے 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا، تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد ربانی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جلائے اور مارے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پرے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ابتدائی 40 سال قوم کے اندر ایسے بسر کیے کہ آپ نے نہ تو کسی کتاب سے پڑھا اور نہ ہی کسی استاد کے سامنے جا کر بیٹھے اور اس کی شاگردی اختیار کر کے اس سے لکھنا اور پڑھنا سیکھا، مگر پھر اچانک وہ وقت آیا کہ آپ کی زبان حق ترجمان سے علم و حکمت کے عظیم خزانے ظاہر ہونے لگے۔ آپ نے علم و حکمت کے ایسے موتی بکھیرے کہ جن سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کے علم کا ذریعہ وحی ربانی ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں، چونکہ آپ نے کسی استاد سے پڑھا نہیں اور کوئی کتاب آپ نے کبھی ہاتھ میں لے کر اس سے استفادہ بھی نہیں کیا۔ تو یوں آپ کا امی ہونا آپ کی نبوت کی ایک عظیم دلیل قرار پایا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ آپ نے دنیا میں نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر اس کی شاگردی اختیار کی اور اس سے پڑھنا لکھنا سیکھا، مگر اللہ رب العزت سے آپ علم و حکمت کے عظیم خزانے لے کر تشریف لائے، اور آپ کا استاد رب العزت خود ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استاد رب تعالیٰ خود ہے۔ اب یہ ستم ظریفی نہیں تو اس کو اور کیا نام دیا جائے کہ بندوں سے علم سیکھنے والوں کے ناموں کے ساتھ تو علامہ جیسا بھاری بھرکم لقب استعمال کیا جائے، مگر جس ہستی کو خالق کائنات نے خود پڑھایا ہو، سب کچھ خود سکھایا ہو، اس ہستی کی جب بات آئے تو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے اور وہ معاذ اللہ ان پڑھ تھے، تو یہ گستاخانہ ترجمہ ہے۔ امی کا درست ترجمہ وہی ہے جو امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، بے پڑھا، جس نے دنیا میں کسی بشر سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا بلکہ اس کا استاد خود رب کائنات ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے بدبختوں سے ہمیں اپنا دامن بچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اپنی جہالت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ جیسے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔